ڈاکٹر صاحب اگر کسی کی ہارٹ پیشنٹ کی اینجیوپلاسٹک ہو گئی, اسٹنٹ ڈل گیا اسے, تو اس کے بعد مریض اپنے آپ کو یہ سمجھ لے میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں, یا اس کے بعد بھی اسے کچھ احتیاط کی ضرورت رہتی ہے؟ یہ کہ مریض جو اگر اس کا اسٹینٹنگ ہو گئی ہے, اس کی نالی کھل گئی ہے, تو مریض نو ڈاؤٹ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اس میں یہ کہ ہمیں پریکاشنز ہیں وہ کچھ تھرو آؤٹ دا لائف وہ یوز کرنی پڑتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کی نالی میں اسٹینٹ ڈل گیا تو آپ نے پھر اینٹی پلیٹلیٹس نہیں چھوڑنی. ڈوئل اینٹی پلیٹلیٹس ہوتی ہیں, 2 گولیاں لائک یہ کہ کمبینیشن میں ہم دیتے ہیں پیشنٹ کو. وہ تو آپ نے جسے کہتے ہیں کہ پارٹ آف پارسل ہے. جس مریض کو اسٹینٹ ڈل گیا وہ بالکل ٹھیک ہے, 2 دن کے بعد گھر آ گیا, تو اس نے وہ خون پتلا کرنے والی گولی 1 سال کم از کم نہیں چھوڑنی. اپنے ڈاکٹر کارڈیولوجسٹ سے مشورے کے بغیر. کوئی مسئلہ ہو, کوئی آپریشن ہو, تو اس میں پھر ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں, یا وہ ڈفرینٹ ہمارے پاس اپروچز ہیں کہ ہم کس طرح اس کو کم کر کے, اگر کوئی کہہ لیں کہ آپریشن ضروری ہے وہ کرنا ہے, یا مریض کو کچھ اور مسئلہ ہو جاتا ہے کہ خون آ جاتا ہے پخانے کے راستے, یا خون کی الٹیاں آ جاتی ہیں, تو وہ پھر ہم ڈاکٹرز جو ہیں کارڈیولوجسٹ اس چیز کو وہ کم زیادہ کر کے وہ مینیج کر سکتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے ہے کہ مریض نے خون پتلا کرنے والی دوائی نہیں چھوڑنی. دوسرا اس نے کہہ لیں کہ اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے, انہوں نے اپنا وزن کم کرنا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا وزن کم ہونے کے ساتھ آپ کی مورٹیلٹی کم ہو جاتی ہے, آپ کے مرنے کی جو ایک شرح ہے وہ تقریباً 20% کم ہو جاتی ہے. اگر آپ کا وزن کم ہو اینجیوپلاسٹی کے بعد, جو ایک ریکوائرڈ ہے ہارٹ پیشنٹس میں, تو اس لیے وزن کم کرنا بہت ضروری ہے. سگریٹ مریض پیتا ہے تو سگریٹ کو آپ کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. اور پھر کھانے پینے میں ہم کیا لے رہے ہیں, اس میں ہم نے ہول گرینز لینے ہیں, ہم نے نٹس لینے ہیں, ویجیٹیبلس, فروٹس, اور اس کے ساتھ ہم نے پولی انسیچوریٹڈ فیٹس جو میں نے آپ کو بتایا, مونو انسیچوریٹڈ فیٹس, اور یہ پروٹینس, لین پروٹین کے مریض ہے کہ آپ نے مرغا, آپ وائٹ جو میٹ ہے آپ یہ ہفتے میں 1 دفعہ لے سکتے ہیں, آپ فش ہفتے میں 2 دفعہ لے سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ایک تو یہ ڈائٹ کا, اور پھر دوسرا کاؤنسلنگ جو پیشنٹ کی ایک ہے نا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے پیشنٹ اکثر دل کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ شاید مجھے اسٹینٹ ڈل گیا ہے تو اب میری کوئی زندگی نہیں رہی, میں نارمل لائف سٹائل نہیں اپنا سکتا. تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ جسے ہم ایک سائیکو سوشل تھراپی کہتے ہیں, کہ پیشنٹ کو آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک کے دوران اسٹینٹ ڈل گیا ہے اور آپ کے ودن 2 hours جسے ہم کہتے ہیں کہ پرائمری اینجیوپلاسٹی, تو پھر آپ کا دل بالکل نارمل ہے جیسے وہ ہارٹ اٹیک سے پہلے تھا, اور ہارٹ اٹیک کے بعد یو آر ویری مچ نارمل. تو اس میں یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اینی مور. اس میں صرف آپ نے یہ چیز پیشنٹ کو کریں گے تو پیشنٹ ول فیل ینگ, ہیلدی, کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا, ریدر دین کہ اگر یہ تو دل کا مریض ہو گیا. اور 5ویں اور امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ نے اپنے جو گھر والے ہیں, یہ بینگ ہماری سوسائٹی یا ڈاکٹرز نے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ کو, جیسے میں نے پہلے بات کی تھی, آپ نے انہیں CPR کی ٹریننگ دینی ہے. کیونکہ دل کا مریض ہے, اسٹینٹ ڈلا ہے, اسٹینٹ کبھی بھی اگر بند ہو جائے اور آپ کے سامنے پیشنٹ کولیپس کر جائے تو آپ کارڈک اریسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے CPR کرنا ہے, آپ نے CPR کی ٹریننگ دینی ہے جو اٹینڈنٹس ہیں پیشنٹ کے. تو یہ اگر 5 ہدایات مریض فالو کر لے تو انشاءاللہ اسے مسئلہ نہیں ہوگا زندگی میں اسٹینٹنگ کے بعد. ڈاکٹر صاحب, اسٹینٹنگ کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ وزن اٹھا سکتے ہیں, یا ایسا کوئی بھاری بھرکم کام کر سکتے ہیں, یا بالکل اوائڈ کرنا چاہیے؟ بالکل کر سکتا ہے. اگر اسٹینٹنگ کے بعد, جیسے میں نے بتایا, ایک تو یہ ہے کہ اکثر لوگ تو اسٹینٹنگ کے بعد بھی کچھ پیشنٹس کو ہم دیکھیں تو وہ بستر پہ پڑ جاتا ہے. نہیں, یہی مت ہے. اگر آپ کا اسٹینٹنگ ہو گئی ہے, آپ کا اب دل نارمل ہے, اس کے بعد ایکو بھی ہو گئی ہے, تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں. وہ صرف ایک بیماری کا جو ایک ہم کہتے ہیں کہ میکسیمم اس میں یہ کہ آپ نے اگر ایئر پلین پہ ٹریول کرنا ہے تو آپ نے 7 دن کے بعد کرنا ہے, آپ نے اپنی جاب ریزیوم کرنی ہے تو 7 سے 10 دن کے بعد کرنی ہے. اور ایون اگر آپ نے کوئی کچھ اسٹرینوس ایکٹیویٹی کرنی ہے تو وہ آپ نے 15 days کے بعد کرتے. آپ all activities you can perform, even you have your own sexual life better than before. یہ بہت بڑی myth ہے کہ پیشنٹ سمجھتا ہے کہ میں اب مجھے اسٹینٹ ڈل گیا ہے یا مجھے دل کا مسئلہ ہو گیا تو میں کوئی کام نہیں کر سکتا. تو یہ پھر وہی بات ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں یا آپ کے کارڈیولوجسٹ ہیں ان سے آپ کنسلٹ کریں تو وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اس کے حوالے سے. اٹس اے کمپلیٹ ٹریٹمنٹ. یس, رائٹ. اوکے, بہت شکریہ.